السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ملا حسن کا صفحہ نمبر 49 ہے۔ اس صفحے کی سب سے آخری سطر ہے، متن ہے وَإِلَّا لَدَارَ فَيَلْزَمُ تَقَدُّمُ الشَّيْءِ عَلَى نَفْسِهِ بِمَرْتَبَتَيْنِ بل بمراتب غیر متناہیہ۔ مصنف علیہ الرحمہ یہاں سے تصورات و تصدیقات کے نظری نہ ہونے کی دلیل پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تمام تصورات و تصدیقات نظری نہیں ہیں، کیونکہ اگر تمام تصورات و تصدیقات نظری ہو جائیں تو یا تو دور لازم آئے گا یا تسلسل لازم آئے گا، اور دور بھی باطل ہے اور تسلسل بھی باطل ہے، لہذا تمام تصورات و تصدیقات کا نظری ہونا بھی باطل ہوگا۔ اگر تمام تصورات و تصدیقات نظری ہوں تو دور یا تسلسل کس طرح لازم آئے گا؟ دور یا تسلسل اس طرح لازم آئے گا کہ جب سب کے سب تصورات و تصدیقات نظری ہو جائیں گے تو پھر کسی نظری کو جب ہم حاصل کریں گے، جب ہم کسی نظری کا اکتساب کریں گے تو جس کے ذریعہ ہم نظری کا اکتساب کریں گے وہ بھی نظری ہوگا، تو اب اس کا بھی پہلے اکتساب کرنا پڑے گا۔ اب اس نظری کا ہم جس سے اکتساب کریں گے وہ کون ہوگا؟ یا تو پہلے والا ہوگا یا کوئی اور ہوگا۔ اگر پہلے والا ہے تو یہ دور ہے، کیونکہ دور کا مطلب ہوتا ہے توقف الشیء علی ما یتوقف علی ذلک الشیء، یعنی کسی چیز کا ایسی چیز پر موقوف ہونا، کسی ایک چیز کا کسی دوسری ایسی چیز پر موقوف ہونا کہ وہ دوسری چیز خود شیء اول پر موقوف ہو، یہ ہے دور، کہ ایک چیز کسی دوسری ایسی چیز پر موقوف ہو کہ وہ دوسری چیز خود اس پہلی چیز پر موقوف ہو، یہ دور ہے۔ تو جب تمام تصورات و تصدیقات نظری ہوں گے تو ایک نظری کا حصول و اکتساب دوسرے نظری سے ہوگا۔ اب وہ چونکہ وہ دوسرا بھی نظری ہے تو اس کا حصول و اکتساب کس سے ہوگا؟ یا تو اس دوسرے نظری کا حصول و اکتساب پہلے والے نظری سے ہوگا، تو توقف الشیء علی نفسہ لازم آیا، یہی دور ہے۔ اور اگر اس دوسرے نظری کا حصول کسی تیسرے نظری پر سے ہوگا تو اس تیسرے نظری کا حصول کس سے ہوگا؟ اس کا چوتھے سے، پھر اس کا پانچویں سے، پھر اس کا چھٹے سے، یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا۔ تو یہ تسلسل ہے، اور ظاہر سی بات ہے دور بھی باطل ہے اور تسلسل بھی باطل ہے، لہذا تمام تصورات و تصدیقات کا نظری ہونا بھی باطل ہے۔ مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اگر تمام تصورات و تصدیقات نظری ہو جائیں تو دور لازم آئے گا اور دور محال ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ دور کے محال ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اگر بطریق دور کسی شیء نظری کا حصول و اکتساب ہو تو دو مرتبوں بلکہ غیر متناہی مراتب سے اس شیء کا خود اپنی ذات پر تقدم لازم آئے گا۔ کہتے ہیں کہ اگر بطریق دور
کسی نظری چیز کا حصول و اکتساب ہو تو دو مرتبوں سے بلکہ غیر متناہی مراتب سے اس چیز کا خود اپنی ذات پر تقدم لازم آئے گا. کیوں؟ کیونکہ دور تسلسل کو مستلزم ہے. کیسے؟ ابھی بات واضح نہیں ہوئی ہوگی. اس بات کی وضاحت کے لیے پہلے آپ کچھ چیزیں جان لیں. دور کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز کسی دوسری ایسی چیز پر موقوف ہو کہ وہ دوسری چیز خود اس پہلی والی چیز پر موقوف ہو. یہ ہے دور. ایک چیز کسی ایسی چیز پر موقوف ہے کہ وہ دوسری چیز خود اس شیء اول پر موقوف ہے. یہ ہے دور. تو دور میں ہوتا یہ ہے کہ شیء اول جو شیء ثانی پر موقوف ہوتی ہے، شیء اول جو موقوف ہے وہ خود اپنی ذات کے لیے موقوف علیہ ہو جاتی ہے. کیونکہ شیء اول شیء ثانی پر موقوف ہے تو شیء اول موقوف ہوا اور شیء ثانی موقوف علیہ ہے، اور پھر شیء ثانی خود شیء اول پر موقوف ہے تو شیء ثانی موقوف ہوا اور شیء اول موقوف علیہ ہو گیا. تو شیء اول موقوف بھی ہے اور موقوف علیہ بھی ہے. شیء اول شیء ثانی کے لیے شیء اول شیء ثانی پر موقوف تو شیء ثانی یہ شیء اول کے لیے موقوف علیہ ہوا. پھر شیء ثانی خود شیء اول پر موقوف ہے تو اب شیء اول جو ہے یہ شیء ثانی کے لیے موقوف علیہ ہو گیا. اور جب شیء اول شیء ثانی کے لیے موقوف علیہ ہے اور شیء ثانی شیء اول کے لیے بھی موقوف علیہ تھا تو شیء اول خود اپنے لیے بھی موقوف علیہ ہو گیا. یہی دور ہے. اس کے بعد یہ بھی جانیں کہ اگر دو چیزیں ایسی ہوں جن میں سے ایک موقوف علیہ ہو اور ایک موقوف ہو تو ظاہر سی بات ہے موقوف علیہ مقدم ہوگا اور موقوف مؤخر ہوگا. پھر کوئی شے ایسی ہو جو موقوف علیہ اور موقوف دونوں سے مقدم ہو. پھر کوئی شے ایسی ہو جو موقوف علیہ اور موقوف دونوں سے مقدم ہو تو وہ شے موقوف علیہ سے ایک درجہ مقدم ہوگی اور موقوف سے 2 درجہ مقدم ہوگی. پھر سے سمجھ لیں. دو چیزیں ہوں، ایک موقوف علیہ اور ایک موقوف، تو ظاہر ہے کہ موقوف علیہ موقوف سے مقدم ہوگا. پھر کوئی اور شے ہو جو موقوف علیہ اور موقوف دونوں سے مقدم ہو تو وہ شے موقوف علیہ سے مقدم ہوگی 1 درجہ اور موقوف سے مقدم ہوگی 2 درجہ. مثال دیکھیں تو بات واضح ہو. مثلا آ با پر موقوف ہو تو با موقوف علیہ ہوگا اور آ موقوف ہوگا. مثلا آ با پر موقوف ہو تو با موقوف علیہ ہوگا اور آ موقوف ہوگا، اور موقوف علیہ موقوف سے مقدم ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے با یہ آ پر کیا ہوگا؟ مقدم ہوگا. پھر آ با پر موقوف تھا، اس کے بعد با خود ذات آ پر موقوف ہو. سمجھیے گا. پھر با خود ذات آ پر موقوف ہو تو ذات آ یہ با کے لیے موقوف علیہ ہوگی اور موقوف علیہ موقوف سے مقدم ہوتا ہے تو ذات آ با پر
مقدم ہوگی. سمجھیے گا، آ با پر موقوف ہو اور پھر با ذات آ پر موقوف ہو تو ذات آ موقوف علیہ ہوا، اور موقوف علیہ موقوف سے مقدم ہوتا ہے، تو ذات آ با پر مقدم ہوگی. ذات آ با پر مقدم ہوگی. اور با یہ موقوف علیہ تھا آ کے لیے، تو جس طرح ذات آ با پر مقدم ہوگی اسی طرح ذات آ پر بھی مقدم ہوگی. ہاں، ذات آ با پر ایک درجہ مقدم ہوگی اور ذات آ پر 2 درجہ مقدم ہوگی. پھر سے سمجھ لیجئے، آ با پر موقوف ہے اور با خود آ کی ذات پر موقوف ہے. تو چونکہ آ با پر موقوف ہے اس لیے با موقوف علیہ ہوا، اس لیے با یہ آ سے مقدم ہوگا 1 درجہ. اور پھر با یہ خود ذات آ پر موقوف ہے تو ذات آ با پر مقدم ہوگی 1 درجہ. اور چونکہ با یہ آ کے لیے موقوف علیہ تھا اس لیے ذات آ پر بھی مقدم ہوگی 2 درجہ. تو حاصل یہ ہوا کہ آ با پر موقوف ہے اور با خود آ پر یعنی آ کی ذات پر موقوف ہے، تو با آ پر مقدم ہوگا اور ذات آ با پر مقدم ہوگی. ذات آ با پر 1 درجہ مقدم ہوگی، 1 مرتبے سے مقدم ہوگی، اور ذات آ پر 2 درجوں سے مقدم ہوگی. اور ظاہر سی بات ہے آ اور ذات آ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، تو دور لازم آنے کی صورت میں آ کا خود آ پر 2 مرتبے سے تقدم لازم آئے گا. تو دور لازم آنے کی صورت میں شے کا خود اپنی ذات پر 2 مرتبوں سے تقدم لازم آتا ہے، اور شے کا خود اپنی ذات پر تقدم یہ محال ہے. اسی کے بارے میں مصنف نے فرمایا کہ وَإِلَّا لَدَارَ، ورنہ یعنی اگر تمام تصورات و تصدیقات نظری ہو جائیں تو دور لازم آئے گا. فَيَلْزَمُ تَقَدُّمُ الشَّيْءِ عَلَى نَفْسِهِ بِمَرْتَبَتَيْنِ، تو شے کا خود اپنے اوپر 2 مرتبوں سے تقدم لازم آئے گا. 2 مرتبوں سے کیسے تقدم لازم آئے گا یہ واضح ہو چکا ہے. اب آگے کہتے ہیں بل بمراتب غیر متناہیۃ، بلکہ شے کا اپنی ذات پر تقدم غیر متناہی مراتب سے لازم آئے گا. فإن الدور مستلزم للتسلسل، کیونکہ دور تسلسل کو مستلزم ہے. تو اگر دور لازم آئے تو شے کا تقدم اپنی ذات پر 2 مرتبوں سے لازم آئے گا، یہ تو سمجھ میں آ چکا ہے. لیکن غیر متناہی مراتب سے تقدم لازم آئے گا یہ ابھی واضح نہیں ہوا ہے. اسی کو شارح نے اپنی عبارت کے ذریعہ واضح کیا ہے. اس لیے آئیے اب شارح کی عبارت کو سمجھتے ہیں. مصنف علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا کہ اگر دور لازم آئے تو شے کا خود اپنی ذات پر تقدم غیر متناہی مراتب سے لازم آئے گا. شارح علیہ الرحمہ اسے ثابت کرنے کے لیے 3 واقعی مقدمات ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر دور لازم آئے تو شے کا خود اپنی ذات پر تقدم غیر متناہی مراتب سے لازم آئے گا، کیونکہ دور تسلسل کو مستلزم ہے. اور دور تسلسل کو مستلزم کس طرح ہے یہ 3
بدیہی، مسلم اور واقعی مقدمات پر مبنی ہے۔ ان تین مقدمات میں سے پہلا مقدمہ یہ ہے کہ ذات شے عین شے ہوا کرتی ہے۔ پہلا مقدمہ یہ ہے کہ ذات شے اور شے دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ ذات شے عین شے ہے، یہ مقدمہ واقعی ہے اور مقبول ہے، قابل قبول ہے، صحیح ہے۔ دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ موقوف علیہ اور موقوف دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، موقوف علیہ اور موقوف میں مغایرت ہے، یہ مقدمہ بھی واقعی ہے اور مسلم ہے۔ تیسرا مقدمہ یہ ہے کہ جو حکم شے کے لیے ثابت ہوتا ہے وہ ذات شے کے لیے بھی ثابت ہوتا ہے۔ تیسرا مقدمہ یہ ہے کہ جو حکم شے کے لیے ثابت ہو وہ اس شے کی ذات کے لیے بھی ثابت ہوگا، یہ مقدمہ بھی واقعی ہے، مسلم ہے۔ پھر سے سمجھ لیں، مصنف نے بیان فرمایا کہ دور تسلسل کو مستلزم ہے۔ شارح کہتے ہیں کہ دور تسلسل کو کس طرح مستلزم ہے، دور سے تسلسل کس طرح لازم آتا ہے، اس کا بیان تین واقعی اور مسلم مقدمات پر موقوف ہے۔ ان تین مسلم اور واقعی مقدمات میں سے پہلا مقدمہ یہ ہے کہ شے اور ذات شے دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ موقوف علیہ اور موقوف دو الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں۔ تیسرا مقدمہ یہ ہے کہ جو حکم شے کے لیے ثابت ہوگا وہ اس شے کی ذات کے لیے بھی ثابت ہوگا۔ ان تین مقدمات کو سمجھنے کے بعد اب آپ یہ سمجھیں کہ دور تسلسل کو کس طرح لازم ہے اور دور کی صورت میں یہ کس طرح لازم آئے گا کہ شے اپنی ذات پر غیر متناہی مراتب سے مقدم ہو جائے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ شارح علیہ الرحمہ اس استلزام کو ایک مثال کے ذریعہ واضح کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر جب آ با پر موقوف ہو اور با خود آ پر موقوف ہو تو لازم آئے گا کہ آ خود آ پر موقوف ہو جائے، کیونکہ موقوف علیہ کا موقوف علیہ ہوا کرتا ہے۔ آ کا موقوف علیہ با ہے اور با کا موقوف علیہ آ ہے، تو پھر آ کا موقوف علیہ خود آ ہو جائے گا، کیونکہ موقوف علیہ کا موقوف علیہ ہوتا ہے۔ تو آ کا موقوف علیہ با ہے اور با کا موقوف علیہ خود ذات آ ہے، تو آ کا موقوف علیہ بھی ذات آ ہو جائے گی۔ تو آ خود اپنی ذات پر کیا ہو جائے گی؟ موقوف ہو جائے گی۔ تو آ یہ موقوف ہے اور ذات آ یہ موقوف علیہ ہے، کیونکہ ذات آ یہ با کے لیے کیا ہے؟ موقوف علیہ ہے، تو خود آ کے لیے بھی موقوف علیہ ہو جائے گی۔ تو دیکھیں، آ با پر موقوف ہو اور با آ پر موقوف ہو تو آ ذات آ پر موقوف ہو جائے گا۔ تو آ موقوف ہوا اور ذات آ موقوف علیہ ہوئی۔ اور شارح نے جو تین واقعی اور مسلم مقدمات بیان کیے تھے ان میں سے دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ موقوف اور موقوف علیہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو آ موقوف ہے اور ذات آ موقوف علیہ ہے، تو اس دوسرے مقدمے کی روح سے آ اور ذات آ کا مغایر ہونا ثابت ہوگا۔ لازم آئے گا کہ آ اور ذات آ دونوں الگ الگ چیزیں ہوں۔ تو اب نفس الامر اور واقع میں دو مغایر چیزیں حاصل ہوں گی، ایک ہے آ اور دوسری ہے ذات آ۔ اور پھر پہلا مقدمہ چونکہ یہ تھا کہ شے اور ذات شے
یہ ایک ہی چیز ہوتی ہیں، الگ الگ نہیں ہوتی ہیں، اس بنیاد پر آ اور ذات آ دونوں ایک ہی چیزیں ہوں گی۔ اور تیسرا مقدمہ یہ تھا کہ جو حکم شے کے لیے ثابت ہوتا ہے وہی حکم بے عینہ ذات شے کے لیے بھی ثابت ہوتا ہے، لہذا جس طرح آ ذات آ پر موقوف ہے، جس طرح آ اپنی ذات پر موقوف ہے، اسی طرح چونکہ پہلا مقدمہ یہ تھا کہ شے اور ذات شے ایک ہی چیزیں ہیں، لہذا آ اور ذات آ بھی ایک ہی چیزیں ہوں گی، اور تیسرا مقدمہ یہ تھا کہ جو حکم شے کے لیے ثابت ہو وہ حکم ذات شے کے لیے بھی ثابت ہوتا ہے، لہذا اب لازم آئے گا کہ چونکہ آ اور ذات آ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، لہذا جس طرح آ اپنی ذات پر موقوف ہے اسی طرح ذات آ بھی اپنی ذات پر موقوف ہوگی۔ تیسرے مقدمے کی روح سے یہ ثابت ہوگا کہ جس طرح آ اپنی ذات پر موقوف ہے اسی طرح ذات آ بھی اپنی ذات پر موقوف ہوگی۔ اور ذات آ کی ذات کیا ہے؟ ذات آ، تو آ ذات آ پر موقوف ہوگی اور ذات آ ذات آ پر موقوف ہوگی۔ اب تین چیزیں ہو گئیں، آ، ذات آ اور ذات آ، اور چونکہ دوسرا مقدمہ یہ تھا کہ موقوف اور موقوف علیہ یہ امر مغایر ہیں، الگ الگ چیزیں ہیں، لہذا ذات آ الگ چیز ہوگی اور ذات آ الگ چیز ہوگی، تو تین امور متغایرہ حاصل ہوں گے، آ، ذات آ اور ذات آ۔ پھر چونکہ پہلا مقدمہ یہ تھا کہ شے اور شے کی ذات دونوں ایک ہی چیزیں ہوا کرتی ہیں، لہذا اس پہلے مقدمے کی روح سے ذات آ اور ذات آ کی ذات یعنی ذات آ یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہوں گی، ذات آ اور ذات آ یہ دونوں کیا ہوں گی؟ ایک ہی چیزیں ہوں گی پہلے مقدمے کی روح سے۔ اور تیسرا مقدمہ یہ ہے کہ جو چیز شے کے لیے ثابت ہوتی ہے وہ اس شے کی ذات کے لیے بھی ثابت ہوتی ہے، لہذا جب ذات آ پر موقوف ہے تو ذات آ بھی اپنی ذات پر موقوف ہوگی، جب ذات آ اپنی ذات یعنی ذات آ پر موقوف ہے تو ذات آ بھی اپنی ذات پر موقوف ہوگی، یعنی ذات آ یہ ذات آ پر موقوف ہوگی، تو ذات آ یہ موقوف ہے اور ذات آ یہ موقوف علیہ ہے، اور دوسرے مقدمے کی روح سے موقوف اور موقوف علیہ دو مغایر چیزیں ہوتی ہیں، لہذا ذات آ اور ذات آ دونوں الگ الگ چیزیں ہوں گی۔ تو اب چار امور متغایرہ حاصل ہو جائیں گے، آ، ذات آ اور ذات آ، چار امور متغایرہ حاصل ہوں گے۔ پھر اس میں بھی وہی کہا جائے گا کہ چونکہ پہلا مقدمہ یہ ہے کہ شے اور ذات شے ایک ہی چیزیں ہوتی ہیں، لہذا ذات آ اور ذات آ دونوں ایک ہی چیزیں ہوں گی۔ اور پھر تیسرا مقدمہ چونکہ یہ تھا کہ جو چیز شے کے لیے ثابت ہو وہ شے کی ذات کے لیے بھی ثابت ہوتی ہے، لہذا جب ذات آ یہ اپنی ذات پر موقوف ہے تو ذات آ بھی اپنی ذات پر موقوف ہوگی، اور موقوف علیہ اور موقوف دو متغیر چیزیں ہوتی ہے تو ایک چیز اور حاصل ہو جائے گی، ذات آ۔ اسی طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہے گا، آگے بڑھتا رہے گا تو تسلسل لازم آئے گا۔
تو ثابت ہوا کہ دور یہ تسلسل کو مستلزم ہے، اور دور کی صورت میں شے کا اپنی ذات پر تقدم غیر متناہی مراتب سے لازم آئے گا، اور شے کا اپنی ذات پر تقدم غیر متناہی مراتب سے باطل ہے، کیونکہ یہ تسلسل کو مستلزم ہے، اور تسلسل کیا ہے؟ باطل ہے۔ لہذا تمام تصورات و تصدیقات کا نظری ہونا بھی کیا ہے؟ باطل ہے۔ اتنا سمجھنے کے بعد اب آپ عبارت دیکھیں، مصنف کہتے ہیں وَإِلَّا لَدَارَ، اور اگر تمام تصورات و تصدیقات نظری ہوں تو دور لازم آئے گا۔ فَيَلْزَمُ تَقَدُّمُ الشَّيْءِ عَلَى نَفْسِهِ بِمَرْتَبَتَيْنِ، تو شے کا اپنی ذات پر دو مرتبوں سے تقدم لازم آئے گا، بل بے مراتبہ غیر متناہیہ، بلکہ غیر متناہی مراتب سے شے کا اپنی ذات پر تقدم لازم آئے گا۔ فَإِنَّ الدَّوْرَ مُسْتَلْزِمٌ لِلتَّسَلْسُلِ، کیونکہ دور تسلسل کو مستلزم ہے۔ کیسے مستلزم ہے؟ استلزام کس طرح ثابت کیا جائے گا؟ شارح استلزام ثابت کرتے ہیں، اور استلزام ثابت کرنے کے لیے تین واقعی اور مسلم مقدمات پیش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں توضیح و بیان الاستلزام یکون بثلاث مقدمات مسلمۃ بدیہیہ، اس استلزام کے بیان کی توضیح و تشریح تین بدیہی اور مسلم مقدمات سے ہوتی ہے۔ الاولی ان ذات الشیء نفسہ، پہلا مقدمہ یہ ہے کہ شے کی ذات عین شے ہوا کرتی ہے۔ والثانیہ ان الموقوف والموقوف علیہ یجب ان یکونا متغایرین، دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ موقوف اور موقوف علیہ کے لیے متغایر ہونا ضروری ہے، دونوں الگ الگ ہوں۔ والثالثہ ان الحکمت ثابت للشیء ثابت لذاتہ، تیسرا مقدمہ یہ ہے کہ جو حکم شے کے لیے ثابت ہو وہ اس شے کی ذات کے لیے بھی ثابت ہوتا ہے۔ وبعد تمہیدہا نقول، اور ان مقدمات کو بطور تمہید پیش کرنے کے بعد ہم یہ کہتے ہیں ان اذا کان موقوفا علی با و با علی آ، کہ جب آ با پر موقوف ہو اور با آ پر موقوف ہو، فیلزم ان یکون آ موقوفا علی ذاتہ، تو یہ لازم آئے گا کہ آ خود آ پر موقوف ہو جائے، کیونکہ موقوف علیہ کا موقوف علیہ شے کا موقوف علیہ ہوتا ہے۔ والموقوف، تو آ موقوف بھی ہے اور آ موقوف علیہ بھی ہے۔ والموقوف والموقوف علیہ متغایران، اور دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ موقوف اور موقوف علیہ کیا ہیں؟ الگ الگ ہوتے ہیں۔ فیکون آ و ذاتہ متغایرین، تو آ اور ذات آ دو امر متغیر ہوں گے۔ فیحصل حینئذ امران فی نفس الامر، تو اس صورت میں نفس الامر اور واقع میں دو امر متغیر حاصل ہوں گے، ایک ہے آ اور دوسرا ہے ذات آ۔ ثم ان آ و ذاتہ متحدان بحکم المقدمۃ الاولی، پھر آ اور ذات آ اگرچہ دوسرے مقدمے کی روح سے مغائر ہیں، لیکن آ اور ذات آ پہلے مقدمے کے حکم سے کیا ہیں؟ ایک ہیں، کیونکہ پہلا مقدمہ یہ تھا کہ شے اور ذات شے دونوں ایک ہی ہوتی ہیں، تو آ اور ذات آ دونوں ایک ہی ہوں گے۔ پھر پہلے مقدمے کی روح سے آ اور ذات آ متحد ہوں گے۔ فَكَمَا تَوَقَّفَ عَلَى ذَاتِهِ يَتَوَقَّفُ ذَاتُهُ عَلَى ذَاتِهَا بِحُكْمِ الْمُقَدَّمَةِ الثَّالِثَةِ، تو جس طرح آ اپنی ذات پر موقوف ہے، اسی طرح ذات آ اپنی ذات پر موقوف ہوگی تیسرے مقدمے کی روح سے، کیونکہ تیسرا مقدمہ یہ تھا کہ جو حکم شے کے لیے ثابت ہوتا ہے وہ ذات شے کے لیے بھی ثابت ہوتا ہے۔ تو جب آ کے لیے یہ حکم ثابت ہے کہ وہ اپنی ذات پر موقوف ہے، تو پھر آ کی ذات کے لیے بھی یہ حکم ثابت ہوگا کہ آ کی ذات اپنی ذات پر موقوف ہوگی۔ تو ذات آ جب اپنی ذات پر موقوف ہوگی تو مطلب یہ ہوگا کہ ذات آ پر موقوف ہے۔ فَكَمَا تَوَقَّفَ عَلَى ذَاتِهِ، تو جس طرح آ اپنی ذات پر موقوف ہے، يَتَوَقَّفُ ذَاتُهُ عَلَى ذَاتِهَا،
اسی طرح ذات آ اپنی ذات پر موقوف ہوگی، یعنی ذات آ پر موقوف ہوگی تیسرے مقدمے کی روح سے۔ فیلزم توقف ذات آ علی ذاتہا، تو ذات آ کا اپنی ذات پر توقف لازم آئے گا، یعنی ذات آ کا ذات آ پر توقف لازم آئے گا۔ والموقوف علیہ متغایران، اور موقوف علیہ یہ امر متغایر ہوتے ہیں۔ فیکون ذات آ و ذات آ متغایرین، تو ذات آ اور ذات آ دو امر متغایر ہوں گے۔ فیحصل ثلاثۃ امور موجودۃ مرتبہ، تو اس صورت میں تین امور موجودہ مرتبہ حاصل ہوں گے، ایک ہے آ، دوسرا ہے ذات آ، اور تیسرا ہے ذات آ۔ وہکذا، اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا کہ پھر ذات آ اپنی ذات پر موقوف ہوگی، یعنی ذات آ یہ ذات آ پر موقوف ہوگی، پھر ذات آ یہ اپنی ذات پر موقوف ہوگی، یعنی ذات آ یہ ذات آ پر موقوف ہوگی۔ اسی طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ فیلزم امور موجودۃ غیر متناہیۃ مرتبہ، تو اس صورت میں امور موجودہ غیر متناہیہ مرتبہ لازم آئیں گے۔ وہو التسلسل، اور یہی تسلسل ہے، تو دور تسلسل کو مستلزم ہوگا۔ وحینئذ یلزم تقدم الشیء علی نفسہ بمراتب غیر متناہیہ باستعانۃ تلک المقدمات بالضرورہ، اور اس وقت شے کا اپنی ذات پر تقدم غیر متناہی مراتب سے لازم آئے گا ان مقدمات مسلمہ واقعیہ کی استعانت سے، اور یہ بالکل ظاہر اور بدیہی بات ہے۔ تو شارح علیہ الرحمہ نے اس مثال کے ذریعہ دور کے مستلزم تسلسل ہونے کو ثابت کیا۔ اس استلزام پر ایک اعتراض پیش کیا جاتا ہے، اور اعتراض یہ ہے کہ دور تسلسل کو مستلزم ہے، یہ ثابت ہوا تین مقدمات کی روشنی میں۔ ان تین مقدمات میں سے ایک مقدمہ یہ تھا کہ موقوف اور موقوف علیہ دو امر متغایر ہیں، الگ الگ چیزیں ہیں۔ معترض کہتا ہے ہاں یہ صحیح ہے، واقع اور نفس الامر میں موقوف اور موقوف علیہ امر متغایر ہیں، لیکن یہاں جو دور پیش کیا جا رہا ہے یہ دور تو ایک فرضی ہے، دور واقعی تھوڑی ہے، دور نفس الامری تھوڑی ہے، دور تو ایک فرضی ہے، اس دور کو ہم نے فرض کیا ہے، مانا ہے۔ تو ایک فرضی چیز ایک مقدمہ حقہ واقعیہ نفس الامریہ پر مشتمل کیسے ہو سکتا ہے؟ دور تو ایک فرضی چیز ہے، اور موقوف علیہ کے امر متغایر ہونے کا جو مقدمہ ہے وہ واقعی ہے، نفس الامری ہے۔ تو دور جو فرضی چیز ہے، یہ فرضی چیز ایک مقدمہ حقہ واقعیہ نفس الامریہ کو جامع اور اس پر مشتمل کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا یہ استلزام جو ثابت کیا گیا ہے یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ موقوف اور موقوف علیہ اگرچہ واقع اور نفس الامر میں امر متغایر ہیں، لیکن چونکہ دور یہ واقعی نفس الامری نہیں ہے، یہ فرض کیا گیا ہے، یہ مانا گیا ہے، لہذا دور کی تقدیر پر موقوف اور موقوف علیہ کا متغایر ہونا ثابت نہیں ہو رہا ہے۔ شارح علیہ الرحمہ نے یہ اعتراض ذکر کیا، اور اعتراض ذکر کرنے کے بعد اس کا جواب بھی ذکر کیا۔ جواب یہ ہے
کہ یہاں جو دور کا مستلزم تسلسل ہونا 3 مقدمات کی روشنی میں ثابت کیا گیا ہے. یہاں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ جب دور فرضی ہو، واقعی نہ ہو، اس صورت میں دور اس مقدمہ حقہ واقعیہ کو جامع ہوتا ہے کہ موقوف اور موقوف علیہ الگ الگ چیزیں ہیں. ہمارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب دور نفس الامر میں واقع ہو، جب دور واقع میں حقیقت میں پیش آئے، جب دور بھی واقعی اور نفس الامری ہو جائے، اس وقت وہ دور اس مقدمہ حقہ واقعیہ کو جامع ہوگا کہ موقوف اور موقوف علیہ کیا ہوتے ہیں؟ امر متغیر ہوتے ہیں. تو جب دور خود نفس الامری ہو، جب دور خود واقعی ہو، اس وقت وہ اس مقدمہ حقہ واقعیہ پر مشتمل ہوگا، اس کو جامع ہوگا. لہذا معترض کا اعتراض کرنا درست نہیں ہوگا. اب عبارت دیکھیں، شارح کہتے ہیں وَأُورِدَ عَلَيْهِ بِأَنَّ الْمَوْقُوفَ وَالْمَوْقُوفَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَا مُتَغَايِرَيْنِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَلَكِنْ لَا يَلْزَمُ عَلَى تَقْدِيرِ الدَّوْرِ. یہاں پر یہ اعتراض پیش کیا جاتا ہے کہ موقوف اور موقوف علیہ اگرچہ واقع اور نفس الامر میں 2 امر متغیر ہیں، وَلَكِنْ لَا يَلْزَمُ عَلَى تَقْدِيرِ الدَّوْرِ، لیکن دور فرض کرنے اور ماننے کی صورت میں موقوف اور موقوف علیہ کا امر متغیر ہونا لازم نہیں آتا ہے. وَأُجِيبَ بِأَنَّ الدَّوْرَ إِذَا وَقَعَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فَيَكُونُ مُجَامِعًا لِجَمِيعِ الْمُقَدِّمَاتِ الْوَاقِعِيَّةِ. اور اس اعتراض کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ دور جب نفس الامر میں حقیقت میں واقع ہو تو وہ ان تمام مقدمات واقعیہ حقہ کو جامع ہوگا. فَيَلْزَمُ بِإِسْتِعَانَتِهَا الْمَطْلُوب، اور ان مقدمات واقعیہ کی استعانت سے مطلوب لازم آئے گا، یعنی دور کا مستلزم تسلسل ہونا لازم آئے گا. اس جواب پر معترض کی جانب سے پھر اعتراض واقع ہوتا ہے. اعتراض یہ ہے کہ جو چیز واقع اور نفس الامر میں فرض کی جائے، جو چیز نفس الامر میں واقع نہ ہو بلکہ نفس الامر میں فرض کی جائے، ایسی چیز جو نفس الامر میں حقیقت میں واقع نہ ہو بلکہ صرف فرض کی جائے، فرضی ہو، ایسی چیز کبھی بھی امور واقعیہ کو جامع نہیں ہوا کرتی ہے. مقدمات واقعیہ کو جامع مقدمات واقعیہ پر مشتمل نہیں ہوا کرتی ہے. اور دور کا حال یہی ہے، کیونکہ دور واقع، حقیقت اور نفس الامر میں معدوم ہے، اس کا وجود ہے ہی نہیں، صرف فرض فارض اور اعتبار معتبر سے اس کا وجود ہے. تو جب دور کا واقع نفس الامر میں وجود ہی نہیں ہے، صرف فرض فارض اور اعتبار معتبر سے اس کا وجود ہے، لہذا دور ان مقدمات واقعیہ کو جامع نہیں ہوگا، مشتمل نہیں ہوگا، لہذا دور کا مستلزم تسلسل ہونا بھی لازم نہیں آئے گا. شارح علیہ الرحمہ اس اعتراض کا جواب دیتے ہیں کہ نہیں، جو جواب پیش کیا گیا تھا وہ جواب بالکل صحیح ہے اور یہ اعتراض غلط ہے. ہاں، ہم بھی یہ مانتے ہیں کہ دور جب نفس الامر اور واقع میں نہ ہو، صرف فرض کیا جائے، تو وہ مقدمات حقہ امور واقعیہ کو جامع نہیں ہوگا، مشتمل نہیں ہوگا. لیکن ہمارے کہنے کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ اگر نفس الامر میں دور حقیقت میں پا لیا جائے، سچ میں پا لیا جائے، واقعی ایسا ہو کہ ایک نظری کا حصول دوسرے نظری پر موقوف ہو اور اس دوسرے نظری کا حصول اس پہلے والے نظری پر موقوف ہو، ایسا واقع اور نفس الامر میں حقیقت میں ایسا ہو جائے
تو پھر دور نفس الامری ہو جائے گا، واقعی ہو جائے گا، اور جب وہ خود نفس الامری اور واقعی ہے تو وہ امور واقعیہ کو جامع ہوگا، امور واقعیہ پر کیا ہوگا؟ مشتمل ہوگا۔ لہذا مصنف کی عبارت قدورات سے بالکل کیا ہے؟ صاف ہے، مصنف کی عبارت پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اب شارح کی عبارت دیکھیں، شارح کی عبارت ہے وفیہ ان الامر المفروض فی نفس الامر لا یلزم ان یکون مجامعا لما فیہا مع قطع النظر عن الفرض، اور اس جواب میں شبہہ یہ ہے کہ جو چیز نفس الامر اور واقع میں فرض کی جائے اس کے لیے یہ لازم نہیں ہے کہ وہ ان امور کو جامع ہو جو امور نفس الامر اور واقع میں پائے جاتے ہوں، یعنی امور واقعیہ، امور نفس الامریہ۔ ترجمہ یہ کر لیں گے۔ اس جواب میں یہ اشکال ہے کہ جو چیز نفس الامر میں فرض کی جائے اس کا فرض سے قطع نظر امور واقعیہ کا جامع ہونا لازم نہیں۔ الا ترى ان اذا فرضنا زيدا ناهقا في نفس الامر فلا يجامع القضيه الحقه التي هي قولنا لا شيء من الانسان بناهق، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ جب ہم زید کا نفس الامر اور واقع میں ناہق ہونا فرض کریں تو یہ قضیہ حقہ لا شیء من الانسان بناہق کو جامع نہیں ہوگا، اس پر مشتمل نہیں ہوگا۔ شارح کہتے ہیں اقول بتوفیق اللہ تعالی و توقیفہ ان کلام المصنف ہا ہونا صاف عن القدورات، میں اللہ کی توفیق سے یہ کہتا ہوں کہ یہاں مصنف کا کلام قدورات سے صاف ہے۔ فإن مقصودہ ان الاکتساب فی نفس الامر بلا فرض الفارض و تقدیر المقدر اذا کان علی طریق الدور فباستعانۃ تلک المقدمات الحقۃ یلزم الاستلزام فی نفس الامر، کیونکہ مصنف کا مقصود یہ ہے کہ نفس الامر میں کسی نظری کا حصول و اکتساب، کیونکہ مصنف کا مقصود یہ ہے کہ کسی نظری کا حصول و اکتساب واقع اور نفس الامر میں فرض فارض اور اعتبار معتبر کے بغیر، تقدیر المقدر کا معنی کریں گے اعتبار معتبر، کیونکہ مصنف کا مقصود یہ ہے کہ کسی نظری کا حصول و اکتساب نفس الامر اور واقع میں فرض فارض اور اعتبار معتبر کے بغیر جب بطریق دور ہو تو ان مقدمات واقعیہ حقہ کی استعانت سے دور کا مستلزم تسلسل ہونا نفس الامر میں لازم آئے گا۔ فحاصل کلامہ انہ لیس الکل فی نفس الامر بلا فرض الفارض نظریا، تو مصنف کے کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ تمام تصورات و تصدیقات واقع اور نفس الامر میں فرض فارض کے بغیر نظری نہیں ہیں، وَإِلَّا يَلْزَمُ الدَّوْرُ فِيهَا، ورنہ نفس الامر میں دور لازم آئے گا۔ فَيَلْزَمُ التَّسَلْسُلُ فِيهَا، تو نفس الامر میں تسلسل بھی لازم آئے گا، مع قطع النظر عن الفرض، فرض فارض سے قطع نظر۔ فَيَلْزَمُ تَقَدُّمُ الشَّيْءِ عَلَى نَفْسِهِ بِمَرَاتِبَ غَيْرِ مُتَنَاهِيَةٍ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، تو شے کا خود اپنی ذات پر غیر متناہی مراتب سے تقدم نفس الامر میں لازم آئے گا، وَهُوَ بَاطِلٌ قَطْعًا، اور یہ بلا شبہ باطل ہے۔ عبارت اور گفتگو مکمل ہو گئی ہے، آج کا سبق یہیں پر مکمل ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔